نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو کے فرائض کل 4 ہیں۔ اپنے چہرے کو دھونا، چہرے کے حدود پیشانی سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی اس میں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں سمیت۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا جو آستین ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، یا اکثر شرٹ میں اس طرح مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس کو دھو نہیں پاتے۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں یہ فرض میں ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی، بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس پر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا جو ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، مطلب 1/4 اپنے پورے سر کو 4 حصوں پر تقسیم کریں، اس میں سے چوتھائی حصے کا مسح کیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، خواہ وہ پچھلی طرف سے ہو، اگلی طرف سے ہو یا دائیں بائیں اطراف سے ہو۔ چوتھے نمبر پر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے ایڑیاں جو ہے وہ پھٹ چکی ہوتی ہے تو اس میں پانی اچھی طرح نہیں جاتا، تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ جگہ خشک نہ رہے، کیونکہ اس صورت میں پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ باقی سنن اور مستحبات ہیں، وہ اگر آپ کریں گے ساتھ تو اس کا بہت ثواب ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور مکمل طریقہ وضو کا وہی ہے۔ لیکن یہ فرائض ہیں، اس میں اگر کمی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر سنن مستحبات میں آپ میں سے کسی نے کچھ چھوڑ دیا، آپ نے کچھ ان میں سے، جیسے منہ میں پانی ڈالنا یا 3 دفعہ شروع میں ہاتھ دھونا یا بسم اللہ پڑھنا وغیرہ، تو اس سے آپ کے وضو پر ایسا اثر نہیں پڑتا جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔